بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے. جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے. وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے. تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200, یہاں آپ 420 لے کر کے آئے. کہا وہ بچے, تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا, 420. کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے. حلوائی کی دکان, نانا جی کا فاتحہ. دھیان سے رکھیے گا, آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے, اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. جانتے ہیں 1 سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے. اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی. اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی, ایمان الگ گیا, باپ بھی ذمہ دار, یہ سماج بھی گنہگار. آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا پیشاب کرے. ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے. لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے, منہ سے اٹھا لیتا ہے. منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا, ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے. حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح. جو بیٹا کو بیچتے ہیں, بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں, یہ رشوت کھانے والے لوگ, حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے. یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو بدن کو بچاتے ہیں, لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام, یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے, اس کو حلق کے نیچے اتار رہے ہیں. انصاف سے بتائیے, یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو. یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں, غریب کو نہیں پالتے. کتا کتنا مہنگا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے. کتے کی شادی بھی ہوتی ہے, اس میں بارات بھی آتی ہے, اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے. ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے, غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ایک مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. حلال کمائیے, حساب سے خرچ کیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی. مالا مال کر دے گا, کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں, ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں, دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا, حضور مجھ کو اجازت دے دیے, میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں. ارے اللہ کا بندہ, زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہ مجھ کو 4 بیٹی ہے, اور گاڑی کا مطالبہ ہے, سامان کا مطالبہ ہے, پیسے کا مطالبہ ہے. ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ, 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا. مجھ کو اجازت دے دیجئے, اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے, زبان کے باوجود بھی گونگا ہے, پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے, لالچی ہے, کنگال ہے, غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا ہے. خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے. ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیں.
تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ دو پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا 9-11 ہو جائیے گا، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے طاقتور پاورفل جو سرمایہ آدمی کے پاس ہے وہ جوانی کا ہے۔ جوانی گئی زندگانی گئی، لیکن جوان کو شیطان دو دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے، نیک کام کرنا ہے نا، کل کرنا، کل کے اوپر ٹال دیا، وہ نیکی گئی ہاتھ سے۔ شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو، اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے، لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ جوان پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی، اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا۔ یاد رکھو، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، مکیش امبانی دنیا کا تیسرا ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہے، 30,000 انجینئر ہے، 30,000 پروفیسر ہے۔ اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے، آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے۔ مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے، توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے، لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیے، جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجیے۔ کیا پتہ آپ غریب ہو جائیں، کیا پتہ آپ نافرمان ہو جائیں، کیا پتہ آپ بوڑھے ہو جائیں، کیا پتہ آپ مر جائیں، آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جب تک جوانی ہے زندگانی ہے۔ جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، رسول کے اطاعت میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا،
ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام ورب نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ برابر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے پتھر ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو روحانی طاقت نے پتھر بنا دیا ہے۔ اب سیدھے میں آپ کا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان ہی پہنچا دیتا ہوں۔ آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور جلدی سے اس کو مکمل کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، حکومت چلی جائے گی آپ کی۔ عورت کو پیر کے نیچے رکھیں گے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ ایک آدمی میرے اسٹیج میں ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو سسرال ہی میں رہتا ہے، گھر میں نہیں رہتا، لیکن یہ غلطی آپ لوگ مت کیجئے گا، جو برابر سسرال میں رہے وہ گھر جمائی داماد کتا دونوں برابر۔ دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا کہ بیٹی کے اوپر پیغام آیا، باپ نے کہا قبول کر لو، تو پہلی بیٹی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی، یہ باہر کا آدمی ہے، قریب کا آدمی نہیں ہے، یہ میرے باپ کو بھی نہیں جانتا، میں اس کو بھی نہیں جانتی، اور یہ آدمی میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کا رشتہ منظور کر لو، تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، عیب ہی ہے، مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو، تو تیسری بیٹی سامنے آئی، اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میرے اندر عیب بھی ہے، میرے اندر ہنر بھی ہے، اور میرا باپ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں۔ بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی، 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی، تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی۔ اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں۔ 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا، کہا ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے، ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی، میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا۔ وہ لڑائی ختم ہو گئی، ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔